اور دعا دے بارے تے خاص کر رزق حلال کھاؤ دعا قبول، اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو رزق حلال نہیں کھاؤ۔ ابھی یہ مرغے والی بات دیکھیں، ٹیچر پوری محنت کر کے نہ سبق پڑھائے تو وہ بھی تو رزق حرام ہو جائے۔ میں اگر کمپنی میں ہوں، کام کرتا ہوں اور سارا دن اپنے بیاہ دے پھردا رہا، انہاں دا نہ پھرن تو دیہڑی میری صحیح نہیں کی خیال۔ اگر یا میں چھٹی لواں یا اتنا تقوی پرہیزگار اس حد تک ہوئے اج دی میری دیہڑی حلال۔ ماں نے سائیں جی کی صحبت دا اثر کہ میں مغرب ویلے نا 461 ریتے والے کو آ رہا ہوں کہ مینوں آرڈر کوئی نہیں لگا، اس دن کوئی دوائی نہ بکی، میں اس ویلے گڈی پیچھا موڑ دی بھی اج تے دیہڑی حلال کی جا کے نظر کھسل دے کو ایک ڈرام دا آرڈر لے لے۔ اللہ دی ذات بھی مضبوط ہے کہ نہیں کہتے حیران رہ جاؤ کہ ساری کمپنی چ اپنے گھر کسی نوں چیزوں دے مینو لائے کلے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے افسر میرا کہنا مودود صاحب ہمیں کچھ بتاؤ، ہم آپ سے 10 سال سینئر ہیں اور 2 ہیں، آپ اکیلے ہیں، ملتان اتنا بڑا اور بورا چھوٹا سا، آپ کی اور ہماری سیل برابر، بورے جی ملتان کی سیل برابر۔ وہ میرے کو پوچھے افسر یہ کوئی نقطہ دس، میں کہاں نقطہ اللہ دی جن نے جذبہ پایا بھی مغرب ویلے 461 کو موڑ کے لے جا بھی نہیں اج دیہڑی حلال نہیں ہوئی تو انہیں کرم بھی نہ کرنا۔ کہنا زندگی پہلی میری غلطی ہے کہ میں نے تجھے اپنے گھر لگا دیا، مگر تم نے بالکل الٹ ثابت کر دیا کہ میرا فارمولہ صحیح نہیں۔ آئے ہم قرآن فہمی کی طرف چلتے ہیں۔ دادا گنج کتاب کشف المحجوب، آپ نے کل بتایا تھا کہ حجاب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک رینی اور ایک غینی۔ غینی حجابات ہوتے ہیں صحبت کی اثر سے تھوڑے بہت ہو گئے، وہ صحبت اچھی مل گئی تو وہ ختم ہوئی۔ رینی ہوتے ہیں پتھر پہ لکیر، وہ اس کی فطرت میں شامل ہوتے ہیں مگر کسی کو پتہ نہیں کہ میرے ہے کہ نہیں، لیکن تاریخ نے بتایا کہ ابو جہل کے وہی تھا، ابو لہب کو وہی تھا، شیبہ ان کے جو ایمان نہیں لائے۔ حی بن اخطب سے اس کے بھائی نے پوچھا کیا یہ وہی نہیں ہے جن کی تلاش میں ہم بیٹھے ہیں اتنے سالوں سے؟ کہتے وہی ہے۔ تو کہتے پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہتے بنی اسماعیل سے اللہ سے مقابلہ، کیا اللہ کے ساتھ بندہ ٹکر لے سکتی؟ یہ تھا حجاب دین۔ اگر کسی میں یعنی تبدیلی نہیں آتی کوئی اپنی صحبت کے بعد، مگر اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ بے شک ہندا ہی ہو، ویشی ہی ہو، وہ بخشے جائیں، مقام و مرتبہ نہیں ملے گا لیکن بخشش اس کی ہو جائے، صحیح ہے اگر وہ مان۔ اسی طرح سارے مریض وہ مقام اولا کو نہیں پہنچتے، وہ ان کے وہ حجاب اگر میں کہہ دوں تو وہ کہیں گے پھر تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کو نہیں پتا، ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کیوں ہمت کہا۔ تقدیر کے پابند ہے جمادات مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، اس کو حکم الہی پہ چلنا، اور اللہ پاک ممکن ہے حجاب کی کیفیت بدل۔ دوسرا لکھا آپ نے کہ کبھی بھی غرض نفسانی کی خاطر کوئی کام نہ کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر کام۔ جو غرض نفسانی کہ مجھے یہ پیسہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ سوچ نہ ہو، اس میں یہ سوچ ہو کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے، پھر وہ کام جو ہے آپ کی آخرت بھی سنوارے گا، آپ کی دنیا میں۔ کبھی بھی جڑی ہوئی تو اس کے ساتھ نعمت بھی ہوگی، زحمت بھی ہوگی، لیکن آپ نے رضا الہی کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ جو باتیں کوئی کام کرنا ہو رضا الہی کے تحت کرنا، اور اگر آپ ارلی ٹائملی جاتے ہیں،
ایک انگریز نے مسلمانوں کو لا کے کہ تم بڑے تبلیغیں کرتے ہو، تم ہر روز 15 منٹ لیٹ آتے ہو، میں 15 منٹ پہلے آتا ہوں، جب ایگزیکٹ کام ہوتا ہے نا ٹائم کا تو میں کام کر رہا ہوں، آپ 15 منٹ سیدھے ہونے میں لگاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت بعد میں جدو نہیں ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں بھی؟ آج ہم اتنی پرواہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں جانے سے پہلے 15 منٹ پنکھا بند کرتا ہوں، مجھے آپ والی ہدایت نہیں حاصل، لیکن میری ویلیوز میں یہ ہے کہ نجائز نہیں کرنی۔ اور وہ حضرت ابو بکر صدیق پاک بات کرتے ہوئے دیا جا دیتی، ورثہ ہمارا تھا لے گئے وہ، جب کردار ان میں چلا گیا اللہ نے اقتدار بھی ان کو دے دی۔ کبھی صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے 4 لاکھ فوج شکست کھا گئی، اب 52 ملک مل کر کے شکست کھا رہے ہیں، کیونکہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دی، وہ پرہیزگاری تاش ہو۔ میں کہتا ہوں جب بندے کا اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو یہ اللہ کا باغی کیوں آتی؟ سوچنا نہیں چاہیے میرے اللہ کے سوا میرے کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے نہیں بات، تو پھر اللہ کی مخالفت تو اللہ کے آگے بغاوت کرنا، خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والی بات نہیں۔ کوئی بتائے کہ بھائی پھر موت کو ٹالے، جو جن کے کہے لگتے ہیں وہ موت کو ٹال کے بتائے، ٹلی یا کسی سے؟ بس یہ نکتہ ہے جو اللہ والا، جو اللہ پاک پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اولیاء کاملین، یہ سارا اس کا نظام ہے ہدایت کا، کہ حجت قائم رہے کہ میں نے تم تک یہ خبر پہنچا دی تھی، تم نے کیوں نہیں مانی؟ اللہ پاک حجت قائم کرتا ہے، تو وہ اگر نہیں مانتا تو پھر وہ تیری اپنی خرید ہے، یہ فرماتے توفیق کیا ہے؟ انسان بوقت عمل اپنے میں قدرت اطاعت پائے، فکر دیکھنا، قدرت اطاعت پائے، اللہ کی اطاعت میں یہ کام کروں گی، اس کو توفیق ہے۔ دیکھو ذرا ہے نہیں فہم قرآن؟ مدے کے مجھ سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اہل طریقت و تصوف کی کیفیت، ان کے مقامات و مذاہب بیان کریں، اور ارباب تصوف کے رموز و اشارات ظاہر کریں، اور یہ بھی واضح کریں کہ اللہ جل کریم کی ذات و صفات کے ساتھ ربط محبت کیوں کر ہوتا ہے، اور اس کا لطف بے کیف قلوب صوفیہ پر کس طرح متکیف ہوتا ہے، اور اس کی ماہیت معلوم ہونے سے عقول کا حجاب اور اس کی حقیقت آشنائی سے نفس کی منافرت اور اس کی ضیاء و صفات سے روح کو آرام کیوں آتا ہے۔ مسعود علی بن عثمان جلابی نے کہا اللہ اس کے اس جواب دینے میں آنت فرمائے، اور ہمارے زمانے میں علم حقیقت و معرفت مندرس اور معلوم ہو جیسا ہو گیا۔ 900 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ حقائق نہیں رہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ہم جو ہیں روایات میں کھو گئے ہیں 900 سال پہلے۔ اب ہمارے وہ تو کہتے معدوم ہو گیا ہے۔ اور عام طور پر علماء نے صورت طریقت کو اس کی اصلیت کے برخلاف ظاہر کر کے عوام کی حیاتی بدل دی ہیں، لہذا آؤ کمر ہمت باندھو، اس لیے کہ سوال کی حقیقت تک خاص کے سوا عوام کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، اور عوام اہل ارادہ کی امیدیں اس کے حصول کی امید سے مایوس ہو گئی ہیں، وہ یعنی مایوس ہیں۔ آئیں اس سوال کا حل نکالے تاکہ کچھ لوگوں کو راہ مل سکے۔ در حقیقت حضرت جل مجدہ تعالیٰ کے خاص کے علاوہ تمام مدعیان عرفان کی معرفت بیکار ہے، جو راہ مستقیم پہ نہیں ہے اس کی معرفت بیکار ہے، وہ نعرے باز ہے، اور وہ ہر دور میں ہوا، آپ کے دور میں ہیں تو اب کے دور میں
آپ کو اللہ بچا کے رکھے. بڑے بڑے بندے پھنسے ہوئے ہیں. ایک جاہل ایسا ہی بندہ آ گیا, آئی ٹی او ہوتے تھے جو اس کے پاس میں بیٹھا, تو میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ مقصود حیات کیا ہے. انہوں نے رٹی تقریر شروع کر دی تھی. تو سردار عظیم دار بیٹھے کہنا اس ساتھ دیکھو کتنا ہو. میں کہ جہاں میں سوال کیا وہ جواب دیتا نہیں رٹا. میں زیادہ تو نہیں کرائی, میں زیادہ تو نہیں اللہ کوئی کرا سکتا یا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چون طریقہ دس سکتا, عرض کر سکتا, رو سکتا, اے دعوت نہیں کر سکتا میں کرائی. وہ اپنے آپ کو کہنا سری سکتا نہ رکھا. والعصر کا آپ نے ترجمہ کیا, والعصر ان الانسان, قسم ہے محبوب تیرے عصر پاک. ترجمہ دیکھو ذرا. بے شک انسان اپنے عنصر وجودی کے حجاب میں آ کر زیاں کار بن گیا. عنصر وجودی کے حجاب میں آ کر زیاں کار بن گیا ہے. اب اس کو کسی وسیلہ پاک سے آمنو الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی طرف لے جانا, یہ جو ہے ہمارا فریضہ ہے, اس پہ ہم لگے ہیں. اندازہ کرو ہر وجود پہلے اپنی تعمیر کرے, پھر ارد گرد اپنے بچے, اگر ان کی بہتری چاہتا ہے, اگر ان کی بہتری چاہتا ہے. مگر ہمارے ہاں تبلیغ جو ہے وہ نا پریشرائز کر کے اور جبر کر کے اور ڈنڈے سے کی. آقا پاک نے ہمیشہ پیار سے, اس کا واحد کامیاب ہتھیار پیار, ترغیب دینا اور خود رول ماڈل بننا. نورا صاحب جی رول ماڈل بننے سے تبلیغ ہوگی, کہنے سے نہیں ہوگی. رول ماڈل اگر ایسا ہو کہ باہر کو بندہ دھار لین والا آیا, ابا گھر ہی, انہیں کاکے نے کہا بھی جا انہوں کہا ابا گھر ہے, انہیں کہا ابا کہندا ابا گھر ہے. پھر اس بچے کے لاشعور میں وہ رول ماڈل کیا ہوگا, ہے نا. یہ بات ہے. اور بہترین نقاد اولاد ہوتی, وہ اپنے والدین سے سیکھتی ہے اور انہی سے برائی اختیار کرتی ہے. اگر ان کے کردار میں دوگلا پن ہوگا تو بچہ بھی دوگلا ہوگا. اگر ان کے کردار میں آہس و بگاہی ہوگی اور وہ سچ کے اللہ کے پرستار ہوں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تعلیم دینے کی. تعلیم تم دے رہے ہو اپنے کردار. دیکھو ذرا فکرے, اے طالب حق, اللہ تجھے نیک کاموں میں صاحب ایمان کر, استقامت بخش. یقین جان کہ میں نے اس عالم دنیا کو اسرار الہی کا مقام اور مخلوقات کو اس کی امانت خاص پایا. اللہ پاک نے مخلوق کو امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو سارے اسباب مہیا کرتا ہے, مگر یہ خاص کہ یہ اس کو نفس اور شیطان کی وہ لگائی ہوئی ہے ساتھ آزمائش. وہ دونوں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. علامہ صاحب تو کہتے ہیں ڈیوٹی سیکھنی ہے تو شیطان سے سیکھ, دیانتداری سے اپنا فرض ہے, چوکتا ہی نہیں, چوکتا بھی ہر جگہ. ہر آقا مجھ پہ بھی وار کرتا ہے مگر چلتا ہے, اتنا ڈیوٹی فل ہے. تو کر گئی رنگین, کر گیا رنگین کس کا لہو داستان آدم. وہ شیطان کا قتل جو اس کو درگاہ سے نکالا گیا تو آدم کی داستان رنگین ہو گئی, مگر وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے کہ میں حکم الہی جو مجھے ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. یہ ہم تو مردود گالیاں کھاتا ہے نا, سب کچھ کرتا ہے, مگر ڈیوٹی فل کتنا ہے.
क़यामत के दिन जब बंदा पकड़ा हुआ होगा तो वो खड़ा होकर हंसेगा, लो जालिम तूने मुझे गुमराह किया। कहता मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तूने अपने करीम रब को क्यों छोड़ा। वाहद रास्ता सिरात मुस्तकीम, और वो अनअमता लहम, अल्लाह पाक ने कहा मुझे सिरात मुस्तकीम बता कर, अनअमता लहम का रास्ता, वो मेरे नाम याफ्ता लोगों का रास्ता, नाम याफ्ता लोगों का रास्ता हर दौर में नाम याफ्ता मुयस्सर होगा उसके सोबत पाक में, पूनू मा सादिकीन, उसके पास बैठो, वक्त तक वसीला दो, उसको अल्लाह का वसीला बनाओ, तुम अल्लाह तक पहुंच जाओगे, अपनी हयाती के ये सांस कामयाबी से गुजार। ये अली हजवेरी का कल आपका बकायदा पहला बाब है इस बात इल्म, इल्म की अहमियत और इल्म कैसा हासिल करना चाहिए। अल्लाह पाक अपनी बारगाह से हमें तौफीक से मुज़य्यन फरमाए ताकि हम इस मध्य आगाह के ये नूर के मोती जो हैं इनसे इस्तेफादा करें।